میری جرنی اسٹارٹ ہوئی لسٹنگ پروموٹر سے. لسٹنگ پروموٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف فیس بک انسٹاگرام کے تھرو سوشل میڈیا ایک ٹائپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. ورک فرام ہوم ہوتا ہے, کدھر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ڈالرز میں کمیشن پے کیا جاتا ہے. دوسرا جو زیرو انویسٹمنٹ ہے وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہے. اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی سکلز اور اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد آپ کو اتنا زیادہ اس کام میں پوٹینشیل ہے کہ آپ کو ڈالرز آپ کے پیچھے خود آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. میں حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کنسلٹنٹ اور ٹرینر ہیں انیبلرز میں. اس کے ساتھ ساتھ وہ FBA ہول سیل بزنس ماڈل کے سیلر بھی ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی اور اس کے سفر کے بارے میں. السلام علیکم ثاقب ایوان صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ثاقب صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں آغاز کروں گا اس سوال کے ساتھ کہ آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ زیرو انویسٹمنٹ سے بھی بزنس کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. اور خاص طور پہ ای کامرس اور انیبلرز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 2-3 ایسی جہتیں ہیں جن میں اگر کام کیا جائے تو ہمیں انویسٹمنٹ کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. اچھا, میرا نام ثاقب ایوان ہے اور میں انیبلرز کا کنسلٹنٹ ٹرینر, اور میں یہاں پہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ بھئی زیرو انویسٹمنٹ سے آپ ایک سکسیزفل بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں. تو میں پہلے اپنی جرنی آپ کو بتاتا ہوں کہ میری جرنی کیسے اسٹارٹ ہوئی. میری جرنی اسٹارٹ ہوئی لسٹنگ پروموٹر سے. ٹھیک ہے, لسٹنگ پروموٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف فیس بک انسٹاگرام کے تھرو سوشل میڈیا ایک ٹائپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. ورک فرام ہوم ہوتا ہے, کدھر آنے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ڈالرز میں کمیشن پے کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا دوسرا جو زیرو انویسٹمنٹ ہے وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہے. اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی سکلز اور اپنے ٹائم کو انویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ آپ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو جائے اس کے بعد آپ کو اتنا زیادہ اس کام میں پوٹینشیل ہے کہ آپ کو ڈالرز آپ کے پیچھے خود آتے ہیں. تو اس کے بعد میرا یہ ارادہ تھا کہ بھئی میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں. تو بزنس میں نے ایسے اسٹارٹ کیا کہ میں نے پہلے لسٹنگ پروموٹر کی, وہاں سے میں نے اپنی سیونگز کی. اس کے بعد میں گیا ورچوئل اسسٹنٹ پہ. ورچوئل اسسٹنٹ میں پہلے میں نے فری کام کیا تھا. ٹھیک ہے, بیکاز آپ کو ہینڈ آن ایکسپیرینس نہیں ہوتا. جب ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہوتا آپ کو تو کوئی بھی آپ کے اوپر, کوئی انویسٹر آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا, بیکاز وہ آپ کے اوپر 20-25 لاکھ روپے لگا رہا ہوتا ہے یا 15-20 ہزار ڈالرز لگا رہا ہوتا ہے. تو وہ آپ کے اوپر ویسا ٹرسٹ نہیں کرتا. لیکن جب آپ اس کو فری کام کرتے ہو, اس کے لیے ہینڈز آن ایکسپیرینس اپنا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا, تو پھر آپ جاتے ہو اپنے ارننگ کی طرف. پھر آپ لوگوں کو ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہو, آپ لوگوں کو کہہ بھی سکتے ہو کہ بھئی مجھے یہ کام آتا ہے اور میں اس پہ فل کانفیڈنٹ ہوں. تو ورچوئل اسسٹنٹ میں نے اسٹارٹ کیا. ورچوئل اسسٹنٹ سے میں نے جو سیونگز کی وہ پھر میں نے لسٹنگ پروموٹرز کے ساتھ پلس کر دیں, اور پھر اس کے بعد میں الحمدللہ ابھی ہول سیل کا FBA سیلر ہوں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ زیرو انویسٹمنٹ, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بزنس اسٹارٹ نہیں ہو سکتا پیسوں سے. آئی ایم دا ایگزامپل. ٹھیک ہے, کہ میں نے جو ہے زیرو انویسٹمنٹ سے اپنا ایک سکسیزفل بزنس الحمدللہ کھڑا کیا. سر مجھے یہ بتائیے گا, یہاں پہ میں خصوصی طور پہ آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے اپنی کامیابی بتدریج حاصل کی. آپ پہلے لسننگ پروموٹر تھے, پھر ورچوئل اسسٹنٹ بنے, اور پھر اس کے بعد آپ ہول سیلنگ کی طرف آئے. لوگ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں, راتوں رات ایک ہی کام کو فوراً سے کر لینا چاہتے ہیں. ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے اندر ایک تحمل پیدا کریں اور وہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ردم میں آئیں, ایک فلو میں آئیں, اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جائیں؟ دیکھیں, میرا پہلا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ میں پیشنس نہیں ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک آپ میں پیشنس نہ ہو آپ اپنی لائف کا وہ مشن اچیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, امیزون میں پیشنس چاہیے. ٹھیک ہے, بزنس اسٹیبلٹی میں ٹائم لگتا ہے, لیکن لوگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کی سکسیس دیکھتے ہیں, آپ کی فیلئر کوئی نہیں دیکھتا. وہ دیکھتے ہیں چیپٹر 50.
ٹھیک ہے, انہوں نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے چیپٹر 0 سے, اور وہ جب چیپٹر 50 تک پہنچتے ہیں تو ان کا تو ٹائم لگتا ہے, ان کی تو ہمت جواب دے دیتی ہے, ان کو لاس ہوتا ہے. تو وہ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ بھئی انہوں نے کتنی محنت کی ہے, اس کے پیچھے 2 3 5 سال کی محنت ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک ہی رات میں ڈالرز بھی آنا شروع ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو ہر جگہ پہ محنت کرنی ہوتی ہے, محنت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا آپ کو. تو میری جو اس سوچ کو رکھتے ہیں کہ بھئی مجھے 1 نائٹ میں ڈالرز مل جائیں یا میں 1 نائٹ میں سکسیسفل ہو جاؤں, وہ نہیں ہو سکتا. اپنی سوچ کو ان کو بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھیں, میں آپ کو آسان سی ایک بات کرتا ہوں کہ اسکل آپ کے پاس ہے, پیسہ آپ کی طرف خود آئے گا. اسکل نہیں ہے نا, آپ پیسے کے پیچھے جتنا بھاگیں گے پیسہ آپ سے دور بھاگتا جائے گا. اسکل آپ کے پاس ہے, پیسہ آپ کے پیچھے خود بھاگتا جائے گا. آپ رات کو سوئے بھی ہوں گے, آپ کے پیچھے ڈالرز آتے رہیں گے. تو میری عوام کو یہی وہ ہے کہ بھئی آپ لوگ محنت کریں, پہلے اسکل لیں. دیکھیں, پہلے ایک چیز سیکھیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل امیزون ہے, امیزون میں پیسہ ہے, ٹھیک ہے امیزون میں پیسہ ہے, لیکن اس کے پیچھے محنت بھی تو ہے نا. اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی امیزون سے پیسے آنا شروع ہو جائیں اور ہمیں محنت بھی نہیں کرنی پڑے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل وے آف لرننگ ہے, اس میں ہم چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, رٹا لگا لیتے ہیں, لیکن یہ جو امیزون کی فیلڈ ہے یہ بہت پریکٹیکل فیلڈ ہے. تو آپ کیسے اس کو بیان کریں گے کہ وہ لوگ جو بچپن سے رٹا لگانے کے عادی ہوتے ہیں یا سبق یاد کر کے اس کو سنانے کے عادی ہوتے ہیں, جب وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ کیا مشکلات فیس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں پہلی بات جو ہے وہ رٹا والی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا فل جو کلچر ہے نا, فل ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ فل رٹا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی اپڈیٹڈ آپ کا کورس کانٹینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آج کے دور میں اگر میں سافٹ ویئر انجینئر کا گریجویٹ ہوں لیکن میں نے ابھی تک اپنی ڈگری نہیں لی, بیکاز میں سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر سے امیزون میں انٹر ہو گیا تھا. تو مجھے اپنے سینئر سے یہ پتہ چلا تھا, میں نے سوسائٹی میں دیکھا تھا کہ جابس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جس اسکل کی ڈیمانڈ ہے وہ اسکل ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سکھایا نہیں گیا. میں اس میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا, ایک سکھائے نہ جانے والی بات اور ایک نہ سیکھنے والی بات. ٹھیک ہے, ایک تو نہیں سکھایا گیا, اس کا میں بھی ایویڈنس ہوں. ٹھیک ہے, میں بھی ایک پروو ہوں کہ بھئی نہیں سکھایا گیا, بیکاز اب ایک چیز لیتے ہیں فار ایگزامپل اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ. ہمیں پڑھایا گیا اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ یا کسی بھی جگہ پہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ. مارکیٹ میں نکلے ایک نیو ٹیکنالوجی آئی ہوئی فلٹر, جس کا مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو سافٹ ویئر انجینئر اس سوسائٹی میں کیسے سروائیو کرے گا جب اس کے پاس اسکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, دوسرا, اگر تو آپ کو ایک چیز نہیں سکھائی جاتی اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے اور آپ وہ چیز نہیں سیکھتے ہیں تو اس میں فالٹ آپ کا ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ اسپون فیڈنگ چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے اسپون فیڈنگ کی جائے, لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کا کلچر اس طرح ہے کہ بھئی وہ پریکٹیکل کام پہ زیادہ فوکس نہیں ہے, تھیوریٹیکل پہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو یونیورسٹیز کلچر ہے اور ہمارا جو اسکول سے آتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز میں ابھی فریش گریجویٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ بھئی کون سے ہرڈلز آتے ہیں. میرے ابھی بھی بہت سے زیادہ کلاس میٹس ہیں جو بے روزگار ہیں. ٹھیک ہے, جن کے پاس اسکل بھی ہے لیکن ان کو جاب نہیں مل رہی. دیٹس مطلب کہ یہ آپ کا انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں گیپ ہے, اور اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی اور آپ کے جو اوپر گورنمنٹ لیول پہ ہیں ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات آئی کہ پریکٹیکل ورک کی. امیزون از ٹوٹلی پریکٹیکل. ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل میں آپ نے صرف اور صرف ایک دفعہ گو تھرو کر لیا, آپ کو صرف اور صرف ٹرمینالوجیز پتہ چل گئی. اس کے بعد جب تک آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا نا, آپ کبھی بھی امیزون پہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. سر, میں اگر آپ سے ریکویسٹ کروں, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, آپ نے بہت عرصہ یہاں پہ گزارا بھی ہے, کہ آپ یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں تو ان کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں, جیسے جیسے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ گئے لسننگ پروموٹر سے, پھر آپ ورچوئل اسسٹنٹ, ان ٹرمینالوجیز کو اگر آپ آسان کر کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا بتائیں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. دیکھیں, لسٹنگ پروموٹر جو ہے نا وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے, بیسٹ جاب فار گرلز. گھر سے بیٹھنا ہے, فیس بک آج کل ہر کوئی یوز کرتا ہے, انسٹاگرام ہر کوئی یوز کرتا ہے, اسنیپ چیٹ. ان سے ہم لوگوں کو بائرز گریب کرنے ہوتے ہیں جب ہماری نیو پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے. جب ہماری امیزون پہ نیو پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں سیلز ویلوسٹی چاہیے, اس کے لیے ہمیں ریویوز چاہیے تاکہ وہ رینک ہو سکے فرسٹ پیج پہ. تو ہم لوگ
ہم لسٹنگ پروموٹر کو یہ سکھایا جاتا ہے, ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اگلے کی جو پروڈکٹ ہے اس کو فرسٹ پیج پہ کیسے لانا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے سیلر سے اپنی کمیشن لیتے ہیں اور بائر کو جو ہے وہ فری پروڈکٹ گفٹ کر دیتے ہیں. جب فری پروڈکٹ گفٹ کرتے ہیں تو بائر بھی لے لیتا ہے اور آپ کو اس کی کمیشن بھی مل جاتی ہے. اس کی آسان ایک میتھمیٹیکل میں آپ کو کیلکولیشن بتا دیتا ہوں, زیادہ ڈیپلی نہیں جاتے. ایک پروڈکٹ میں ایک آرڈر پہ آپ کو $4 کمیشن ملتا ہے, ٹھیک ہے. 10 آرڈرز آپ پر ڈے کیپیسٹی آرام سے بندہ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. 10 ڈے آرڈرز پر ڈے کرنے, 10 into 4 $40 ہو گیا. 40 into ملٹیپلائی منتھ کر لیں 30 days تو یہ بنتا ہے $1200. اٹس اے ہینڈسم اماؤنٹ, ٹھیک ہے. لسٹنگ پروموٹر کا میں نے آپ کو یہ اسکوپ بتا دیا. مطلب سیلر کبھی بھی لسٹنگ پروموٹر کے بغیر رینک نہیں ہو سکتا, اس کو رینکنگ چاہیے ہوتی ہے, بیسک ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. ورچوئل اسسٹنٹ آپ کا جو ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کو فل بزنس مینیج کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک انویسٹر ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس اسکل بھی نہیں ہے. اب ورچوئل اسسٹنٹ کے پاس یہ اسکل ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کہے کہ ہاں جی میں آپ کا امیزون کا جو بھی بزنس ماڈل ہے اس کو میں ٹیک اوور کرتا ہوں A to Z. فار ایگزامپل اب VA میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو فکس پر منتھ سیلری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو انیبلرس کی سائڈ سے منیمم ہے $300 to $350 آئی تھنک ہے, اس سے اوپر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جو منیمم ہے, جو مطلب VA کام کر سکتے ہیں جن کے پاس اسکلس ہے. اور دوسرا آتا ہے پروفٹ شیئرنگ میں, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے انویسٹرز کے ساتھ یہ ڈیل کر لیتے ہیں کہ بھائی مجھے 30 to 40% یا 20% پروفٹ شیئر دے دو, تو مطلب آپ کا 6-7 مہینوں بعد بزنس جب اسٹیبل ہوگا تو آپ کو VA سے ہینڈسم اماؤنٹ آنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور آئے گی بھی. مطلب میں آپ کو اگر آسان اس میں ایک بندہ اگر $300 بھی ایک انویسٹر سے لے رہا ہے, وہ ایک دن میں 4 اکاؤنٹ آرام سے مینیج کر سکتا ہے, بیکاز وہ پر اور جاب ہوتی ہے نا, کہ مطلب آپ نے 4 گھنٹے ایک انویسٹر کو دیے, 4 دوسرے کو, 4 اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. $300 آپ اس کو پر انویسٹر دے رہے ہیں, 4 into 3 $1200. $1200 پر منتھ از, مطلب آج کل کے فریش گریجویٹس کو تو ایسی نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ہول سیل یا پرائیویٹ لیبل. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہول سیل میں آپ آلریڈی رینک جو برانڈز ہوتے ہیں, بڑے برانڈز ہوتے ہیں جو آلریڈی ان کی سیلز آ رہی ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اس چپکنے کو ٹرمینالوجی کو ہم کہتے ہیں می ٹو, ٹھیک ہے, میں بھی یہ چیز بیچوں گا, ٹھیک ہے. یہ چیز ہوتی ہے ہول سیل میں. مطلب جیسے ہمارے ٹپیکل پاکستان میں ہول سیلرز ہوتے ہیں, ہم ایک برانڈ کے آتھورائز ریسیلرز بن جاتے ہیں. فار ایگزامپل فلپس ہے, ان کے ہم آتھورائز ریسیلر بن جاتے ہیں اور ہم ان کی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. اس میں پلس اور نیگیٹو کیا ہے؟ پلس یہ ہے کہ بھائی آپ کو تو ایک رینکنگ مل جاتی ہے, مطلب اس میں آپ کو رینکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, آلریڈی سیلز آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور نیگیٹو کیا ہے کہ اس میں آپ کا نام نہیں بنتا, برانڈ کا نام بنتا ہے, جس برانڈ کا پروڈکٹ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ فلپ بھی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ فلپیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ کو سیل بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب 30x ملٹیپلائی پروفٹ سے. اور پرائیویٹ لیبل کیا ہے؟ پرائیویٹ لیبل آپ کا اپنا برانڈ ہوتا ہے, آپ کی اپنی پیکیجنگ ہوتی ہے, آپ کا اپنا پروڈکٹ ہوتا ہے, آپ نے 0 سے لے کر 100 تک اس کو جو لے کے جانا ہے وہ خود لے کے جانا ہے. اس پہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے پرائیویٹ لیبل پہ, لیکن وہ لانگ ٹرم ہے, اس میں ایسٹ بلڈنگ ہے, اس میں آپ ایک برانڈ بن جاتے ہیں. ہول سیل میں آپ منیمم انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, منیمم $2,000 to $3,000 آپ کے پاس ہوں, آپ ایزیلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اس سے آپ کو پروفٹ بھی ہے, مطلب فار ایگزامپل $2,000 to $3,000 میں آپ 10 پروڈکٹس لانچ کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس میں تھوڑے تھوڑے پیس اٹھا کے امیزون کے ویئر ہاؤس بھیج دیتے ہیں. تو اگر ہر پروڈکٹ میں آپ کو 15 to 20% پروفٹ آتا ہے تو اٹس اے گڈ اماؤنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے ٹرمینالوجیز کو بھی ڈسکس کیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کو بھی بتایا, آپ نے تھیوریٹیکل باتیں بھی کی. مجھے یہ بتائیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس فیلڈ کا, جو آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, یہ مطلب کلائنٹس کو بھی جلدی سمجھ نہیں آتا, یہ ٹرینرز بھی کبھی کبھی مشکل محسوس کرتے ہیں اس کو سمجھانے میں, وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں 2 مسئلے ہیں اس میں. ایک تو ہے اسکل, ٹھیک ہے. دیکھیں انیبلرز بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے. انیبلرز کا کام کیا ہے؟ آپ کو اسکل پرووائڈ کرنا. اب وہ اسکل آپ لیں اور اس کو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں نا, تو آپ کی اسکل کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی. مطلب اسکل آپ کے پاس ہی ہے, بالکل ایسا, ٹھیک ہے. دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ہے, لوگوں میں صبر نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی میری آج پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے, کل مجھے اس کے اوپر پروفٹ آنا شروع ہو جائے.
لوگوں میں جب تک صبر آئے گا ٹھیک ہے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ امیزون کے لیے ہم رہیں گے, بیکاز اس میں یہ ہے کہ آپ کو پیشنس چاہیے ٹھیک ہے. امیزون کے بزنس میں آپ کو پیشنس چاہیے ہوتی ہے مسٹ. اگر تو آپ میں پیشنس نہیں ہے تو آپ پہلے سوچ لیں کہ بھئی آپ نے امیزون کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے کہ نہیں, بیکاز ہم نے لائیو ایگزامپلس دیکھی ہیں. ایک دن پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے, اگلے دن بندہ آ جاتا ہے بھائی اس میں یہ ایشو ہے, اس میں تھوڑا صبر کرو بھائی سب کچھ اسٹیبل ہو جائے گا, لیکن تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو پیشنس اور اسکل یہ دو چیزیں جس بندے کے پاس ہوں وہ سکسیزفل ہے. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا ہی مشہور جملہ ہے کہ زندگی مشکلات سے عبارت ہے, تو آپ کی زندگی میں جب کبھی مشکل وقت آیا یا جب کبھی کوئی پریشانی آئی یا جب کہیں پہ آپ نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ آپ یہاں سٹک ہو گئے ہیں, تو وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کے لیے ایک روشنی کا سامان پیدا کیا؟ کون کون لوگ آپ کی انسپائریشن تھے, آپ کی موٹیویشن تھے؟ آپ ان کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے, دیکھیں میری جو جتنی بھی جرنی تھی ٹھیک ہے اس کا ٹوٹلی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ انیبلرز کو جاتا ہے ٹھیک ہے. میری موٹیویشن جو تھی وہ قاسم علی شاہ صاحب تھے ٹھیک ہے. میں ان کے بہت, ابھی میں آپ سے ڈسکس بھی کر رہا تھا ان کے ایک کوٹ ٹھیک ہے, تو میں ان کو بہت سنتا ہوں بیکاز وہ, میں اس دن بھی اسلام آباد سیمینار میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا, تو وہ مطلب آپ کو بالکل چینج کر دیتے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ بالکل الگ سا ہو جاتا ہے. میری جو چیلنجز تھے اس میں جو مجھے سپورٹ کیا انیبلرز ٹھیک ہے, جدھر مطلب انیبلرز میں تو یہ ہے کہ آپ کو ایک پوری لائف ٹائم سپورٹ مل رہی ہے, ایک پورا ایک سرکل ہے جو آپ کو مینٹورز, ٹرینرز, ایکسپرٹ سے بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے. انیبلرز کے بعد سر ثاقب اظہر ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اس کے بعد جب اسٹارٹ میں نے لیا تھا ٹھیک ہے, اسٹارٹ میرا جب ہوا تھا, لسٹنگ پروموٹر تھا میں, مجھے جب انیبلرز کا پتہ چلا تھا تو میں گیا تھا انیبلرز کے آفس جو پشاور میں تھا, اور پشاور میں اس کو لیڈ کرے تھے انجینئر شہاب ٹھیک ہے, جو اس ٹائم کے پی کے ایمبیسڈر ہیں. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا, انہوں نے میری مطلب مجھے پالش کیا, اور جو آج میں انیبلرز کا حصہ ہوں تو وہ صرف اور صرف سر شہاب کی وجہ سے. تو میری موٹیویشن اور جو میرے جو چیلنجز تھے وہ انہی لوگوں نے دور کیے ٹھیک ہے. انیبلرز میں مجھے کوئی بھی مسئلہ آتا گیا تو میں ان کو صرف ایک گروپ میں ایک میسیج کر دیتا تھا کہ سر مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو میں کیا کروں, تو ود ان سیکنڈس مجھے ڈھیروں رپلائی آنا شروع ہو جاتے تھے, تو اس سے میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. بہت بہت شکریہ ثاقب ایوان صاحب, آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ انیبلرز کے بارے میں, امیزون کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.